بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، سورہ کوثر کی طاقت آزمانا چاہتے ہیں تو پھر یہ وظیفہ کر لیں۔ دولت سنبھالی نہیں جائے گی، اتنا رزق آپ کو اللہ پاک عطا کر دیں گے کہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ صرف یہ عمل جو ہے سورہ کوثر کے آپ کو بہت سارے اعمال بتائے گئے، بہت سارے اعمال کرنے کے لیے بتائے گئے۔ کچھ دن پہلے میں نے اس کا عامل بننے کا طریقہ بھی آپ کو بتایا تھا، لیکن اگر یہ عمل جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، چاہے وہ اس کا عامل ہے یا نہیں ہے، اگر وہ بندہ، کوئی بھی شخص آپ میں سے یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس دولت ہی دولت ہو، پیسہ ہی پیسہ ہو، رزق کی بالکل تنگی نہ ہو، فراوانی ہو، تو پھر یہ عمل جو ہے وہ کچھ دن یہ کر کے دیکھ لیں، اسی ترتیب سے جیسا کہ میں آپ کو بھی بتانے جا رہا ہوں۔ اس کو آپ نوٹ فرما لیجئے، یہ بہت امپورٹنٹ وظیفہ ہے۔ لیکن ایک چیز ضرور اپنے ذہن میں رکھیے گا، میں ہمیشہ سے کچھ دنوں سے تو ویسے میں بہت لگاتار یہ بات بتا رہا ہوں کہ جب تک آپ اپنے اندر سے اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے، اپنی فطرت کو چینج نہیں کریں گے، اپنے اندر تبدیلی نہیں لائیں گے، آپ کے حالات میں تبدیلی نہیں آتی۔ ایک انسان ہے جو اللہ کی طرف سے فرض کی ہوئی چیزوں کو تو پورا نہیں کرنا چاہتا یا کرتا، اس میں سستی کوتاہی کر جاتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ مجھے مولوی کوئی ایسا وظیفہ بتا دے کہ جس کے کرنے سے میری دنیا اور آخرت سمجھ جائے، لیکن میں فرائض ادا نہ کروں۔ تو معذرت کے ساتھ میں آپ کو پھر یاد دلانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے فرائض ادا نہیں ہیں تو وظائف کوئی کام نہیں کرتے، چاہے وہ کس کا بھی آپ کو بتایا ہوا، کہ پہلے وہ فرض پورے کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر بحیثیت مسلمان آپ پر لاگو کر دیے ہیں۔ ان فرائض کا ادا کرنا مست ہے، اور سب سے پہلے مرنے کے بعد اسی چیز کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا۔ پھر دوسرے معاملات جو ہے وہ دنیا کے اندر آپ کا رکھ رکھاؤ ہے۔ میرے رب کو بڑائی اور تکبر پسند نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ چند پیسے اگر ہاتھ میں آ جائیں نا، تھوڑے سے حالات اچھے ہو جائیں، تو انسان کی ٹور بدل جاتی ہے، وہ دوسرے انسان کو انسان سمجھنا چھوڑ دیتا ہے۔ اور اللہ جانتے ہوتے ہیں ہر انسان کی کیپیسٹی کو، اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اور بعض یہی وجوہات ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ روک کے رکھا ہوتا ہے کہ یہ شخص ابھی اس ظرف کا مالک نہیں ہے، مانگ تو رہا ہے لیکن یہ ابھی اس قابل نہیں کہ اگر اس کو عطا کر دیا جائے تو یہ اپنی اوقات سے باہر ہو جائے گا۔ اب میں جو بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ اپنے اندر تبدیلی لائیے، وہ یہی باتیں ہیں۔ آپ کو آپ کے اندر کے شیطان کو ہرانا ہے، اس کو مارنا ہے، اس کو شکست دینی ہے، جہاد افضل کرنا ہے، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے، اور اس کے بعد جب آپ کے اندر وہ تبدیلی آئے گی اور پاکیزگی کی وہ حالت بنے گی تو یہ رزق تو کچھ چیز بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے خزانے آپ کے آگے رکھ دیں گے، لیکن اس وقت جب آپ اپنے آپ کو اس قابل بنا کر دکھائیں گے کہ اللہ جانے، اللہ کو پتا ہو کہ یہ بندہ اب اس قابل ہو گیا کہ اس پہ وزن ڈالوں گا، تو یہ بہکے گا نہیں، کیونکہ سب کچھ اپنی جگہ پر، لیکن بڑائی صرف اللہ کی ذات کے لیے، یہ اللہ کی ذات کو سوٹ کرتا ہے، وہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن یہاں پر تکبر اور فرعونیت اور گھمنڈ، اور یہ دیکھیں طاقت کے نشے میں انسان کیا کہ کچھ نہیں کرتا۔ مطلب ایک خاتون پیسے والی ہے تو اس نے سڑک پر لوگوں کو کچل دیا، اس کو پتا ہے مجھے کچھ نہیں ہوگا، اور ہوا بھی کچھ نہیں۔ تو یہ چیز ہے جس کی وجہ سے رب تعالیٰ تھوڑی سی کھینچتا ہے رسی انسان کی، اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایک مثال دینے کے لیے ایک واقعہ سمجھا رہا ہوں۔ واقعہ یوں ہے کچھ کہ حضرت بایزید بستامی بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے، بہت بڑے بزرگ۔ حضرت بایزید بستامی اولیاء کرام کے اندر بڑا تگڑا نام ہے، بڑے ہی پرہیزگار، بڑے ہی متقی، بڑے ہی نمازی، دیندار بندے۔ ایک دن وہ کہیں سے جا رہے تھے، گزر رہے تھے، تو ایک کتا جو پاس سے گزرا تو انہوں نے اپنے دامن کو یوں سمیٹ لیا، دامن کو سمیٹ لیا۔ اور آپ کو پتہ ہے ہم لوگ تو ڈھیلا اٹھا کے رکھتے رہے کہ ایسی کی تیسی لگاتے ہیں جب کوئی کتا راستے میں مل جائے، نماز پڑھنے جا رہے ہوں، ایسے ہی کہ بھئی کہیں کپڑوں کو ٹچ نہ ہو جائے۔ انہوں نے یہ تو نہیں کیا، لیکن انہوں نے صرف اپنے آپ کے اپنے دامن کو تھوڑا سمیٹا، تو کتا وہیں ٹھہر گیا، اور اس نے کہا حضرت کیا ہوا، مجھ غریب سے ایسی کیا خطا ہو گئی تھی، نفرت؟ اگر میں آپ سے ٹچ ہو بھی جاتا تو کیا ہو جاتا، سوکھا ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اگر تر ہوتا، گیلا ہوتا
تو آپ وہاں سے کپڑے آپ کے دھل جاتے. تو اس میں اتنی کراہت دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنا آپ نے جو مجھ سے کیا اس کی کیا ضرورت تھی؟ ایک لمحے کے لیے بایزید بستامی، کیونکہ اللہ کے ولی تھے، سمجھ تو گئے بات کو کہ اس جانور نے مجھے لاجواب کر دیا کہ میں نے اس سے نفرت کا اظہار کیا. میں نے اس سے نفرت کا اظہار کیا ہے تو اللہ کی مخلوق. تو آپ نے اس کتے کو کہا کہ تم نے میری آنکھیں کھول دی. اللہ کے ولی تھے نا، تو فوراً اپنی اس پہ آ گئے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. اب غلطی کی تلافی کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ دیکھو تم اگر میری بات اگر تم نے مطلب ہے کہ برا لیا، دل پہ لیا، تو میں چاہتا ہوں کہ ہم اور اب تم میرے ساتھ رہو. میں تمہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں. اب وہ اس کی تلافی کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ میں نے اس کو نفرت سے کیوں دیکھا، کیونکہ اللہ کا حکم تو نہیں ہے. یہ معرفت کی باتیں ہیں، تصوف ایسے تو نہیں حاصل ہو جاتا، اور ہم ایسی چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے. تو کتے نے آگے سے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا حضور میں مردود ہوں، آپ مقبول ہیں. آپ مقبول ہیں، میں مردود ہوں، میں کیسے آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ اور ویسے بھی میرا تو آپ انسانوں کے ساتھ گزارا ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم جو جانور ہیں، یہ کتا ہوں میں، تو میں روز ہم ایک ہی ہڈی جو ہمیں ملتی ہے وہی ہم اس پہ تکیہ کرتے ہیں. ہم کل کے لیے کوئی ہڈی بچا کے نہیں رکھتے. مگر آج کے آپ انسان ہیں تو آپ کے گھروں میں تو ایک ایک سال کا اناج بھرا ہوا ہوتا ہے. توکل آپ کا ہم سے بڑا ہے. مقبول آپ ہیں، مردود ہم ہیں. یہ بات سنی نا جب بایزید بستامی نے، تو وہ لکھتے ہیں کہ وہ کانپ گئے، لرز گئے وہ، اور ان کی دھاڑ نکل گئی، اور انہوں نے کہا کہ میں تو اللہ کے قرب کی تلاش میں ہوں کہ مجھے اللہ والوں کی صحبت ملے، اللہ کا قرب ملے. میں تو کتوں کے ساتھ رہنے کے بھی قابل نہیں ہوں. ایک نجس جانور نے لاجواب کر دیا. واقعہ سنانے کا مقصد صرف آپ کو یہ ہے کہ اللہ والے یہ ہوتے ہیں. ہم 2-4 نمازیں پڑھ لی، 4-5 دن مسجد کی شکل دیکھ لی، ہاتھ میں تسبیح آ گئی، سر پہ ٹوپی آ گئی، دے دینا تو بھائی ہم تو بہت بڑی کچھ چیز بن گئے. تو اور بس پھر معاملات یہ وہ ہمارے وظائف قبول نہیں ہوتے ہیں. باتیں تو بہت کرتے ہیں جی، ہم تو تہجد بھی پڑھتے ہیں جی، ہم تو استغفار بھی کرتے ہیں جی. او بھائی استغفار کو یہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہنا یہ استغفار ہے. حکم یہ ہے کہ استغفار کرو پچھلے گناہوں پہ، اور آگے توبہ کرو، یعنی آگے نہ کرنے کا وعدہ کہ وہ گناہ جو اب پہلے ہو چکے ان پہ اللہ استغفار مانگ رہا ہوں تو اس سے معافی دے دے، اور آگے توبہ کرتا ہوں کہ میں ایک گناہ دوبارہ نہیں پرفارم کروں گا. اس کو کہتے ہیں توبہ، اور وہ توبہ بھی توبۃ النصوح ہو جس کے ساتھ واپسی نہ ہو. ایسی توبہ اللہ سب کو نصیب فرمائے. ہمارے اعمال میں مسئلہ ہے، کسی بھی وظیفے میں کسی چیز میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے. بس ہم نے اپنے آپ کو درست کر لینا ہے تو سارے معاملات انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. جس شخص کو چاہیے کہ وہ بے حساب رزق کی تلاش میں اور دولت چاہتا ہے تو سورہ کوثر کو 214 مرتبہ ڈیلی پڑھے. یعنی صبح، اس کا ٹائم صبح فجر کی نماز سے مغرب کی نماز اذان ہونے تک کا ہے. اس ٹائم میں آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں. ایک بار دوسری پڑھ لیں، درود ابراہیمی ایک بار پہلے ایک بار آخر میں، اور 214 بار سورہ کوثر پڑھ لیں. چند دن یہ عمل کر لیں، یقین کریں کہ آپ سے اتنا دولت اور پیسہ اور رزق اللہ آپ کو عطا کرے گا کہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا. لیکن بس جب یہ عمل کریں شروع تو اپنی اصلاح ضرور کر لیجئے گا، کہ ایسا نہ ہو کہ جب وہ پیسہ آپ کے پاس آئے تو آپ انسان کو انسان ہی نہ سمجھے. تو پھر ایسے پیسے کو لے کے کیا کرنا جو آپ کو دین سے دور کر دے، اللہ کے بندوں سے دور کر دے. اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے. زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ.